السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین۔ صحابہ کرام عصر کی نماز کو کس وقت پڑھتے تھے اور عشاء کی نماز سے پہلے اور بعد میں کیا مستحب ہے؟ صبح کی نماز صحابہ کرام کس وقت پڑھتے تھے؟ ہم حدیث کی روح میں جانیں گے اس کی کیا فضائل ہیں۔ عن ابی برزۃ الاسلمی رضی اللہ تعالی عنہ قال، فرماتے ہیں کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یصلی العصر، عصر کی نماز ایسے وقت میں ادا کرتے، ثم یرجع احدنا الی رحلہ، کہ ہم میں سے کوئی ایک مدینہ کی آخری حدود تک چلا جاتا، یرجع چلا جاتا، احدنا ہم میں سے کوئی ایک، الی رحلی فی اقصی المدینہ، مدینہ کی آخری حدود تک چلا جاتا تو بھی سورج زندہ ہوتا، تو بھی سورج جو تھا روشن ہوتا تھا۔ اتنی جلدی عصر کی نماز پڑھتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوتے ہیں اتنی جلدی پڑھ لیتے کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں جب ہم نماز پڑھ کے لوٹتے تو ہم میں سے کوئی اتنی دور بھی اگر جاتا کہ مدینہ کی آخری حدود تک پہنچ جاتا تو اس وقت بھی سورج روشن اور صاف ہوتا تھا۔ وکانا یستحب، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پسند کرتے تھے، ان یؤخر، کہ دیر سے پڑھی جائے، من العشاء، عشاء کو دیر سے کیا جائے، وکانا یکرہ النوم قبلہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یکرہ ناپسند کرتے تھے، نوم سونا، قبلہا عشاء سے پہلے، والحدیث اور باتیں کرنا، بعدہا اس کے بعد، عشاء کی نماز سے پہلے سونا اور بعد میں باتیں کرنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک ناپسندیدہ تھا۔ وکانا ینفتل من صلاۃ الغداۃ، اور صبح کی نماز اتنی جلدی ادا کرتے تھے، وکانا ینفتل من صلاۃ الغداء، یعنی نماز فجر سے، صبح کی نماز، کانا ینفتل فارغ ہو جاتے تھے، من صلاۃ الغداۃ، صبح کی نماز سے ایسے وقت میں فارغ ہوتے، حین یعرف الرجل جلیسہ، کہ ساتھ بیٹھنے والا ایک دوسرے کو پہچان لیتا تھا، اپنے ساتھ والے شخص کو پہچان لیتا تھا، اور عموماً وکانا یقرأ بالستین الی المئۃ، اور عموماً 60 سے 100 آیات کی تعداد تک تلاوت فرماتے تھے، یعنی اتنی تلاوت فرماتے تھے کہ ساتھ بیٹھنے والا اپنے آپ کو ایک دوسرے کو پہچان لیتا۔ تو اس یہاں سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ نماز کو اتنی جلدی شروع کرتے تھے کہ جب سارے اکٹھے کھڑے ہوتے تو اس وقت ایک دوسرے کو پہچان نہیں رہے ہوتے تھے، اور جب ختم کرتے اس وقت نماز کو تو اس وقت سب ایک دوسرے کو پہچان رہے ہوتے تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث میں ہے کہ والعشاء احیانا یقدمھا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز عشاء کبھی جلدی بھی پڑھ لیتے تھے، واحیانا، اور کبھی کبھی یؤخرھا، اسے دیر بھی کرتے تھے، اسے دیر سے بھی پڑھتے تھے، اذا رآہم اجتمعوا، جب دیکھ لیتے تھے سب لوگوں کو، اجتمعوا کہ وہ اکٹھے ہو گئے ہیں، عجلا تو جلدی کر لیتے، واذا رآہم، اور جب دیکھتے ان کو، ابطأوا انہوں نے دیر کر دی ہے، ابطأوا اخرا، تو ان کو اکٹھا ہونے میں دیر ہو گئی ہے تو نماز کو دیر کر لیتے تھے۔ والصبح، صبح، کان النبی، تھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یصلیھا، اس کو پڑھتے تھے، بغلس، اندھیرے میں پڑھتے تھے، یعنی اپنی امت کی آسانی کے لیے، جب سب لوگ آسانی سے اکٹھے ہو جاتے تو نماز کو اتنا انتظار کر لیتے تھے کہ سب لوگ اکٹھے ہو جائیں اور آسانی سے نماز سب کو پڑھائی جا سکے، جلدی نہیں کرتے تھے، اور جب سب لوگ جلدی اکٹھے ہو جاتے تو جلدی پڑھا لیتے تھے۔ اور مسلم کی ایک روایت میں ہے، ابی موسیٰ فاقام الفجر،
قائم کرتے تھے فجر کو، ہینن شق الفجر، جب فجر طلوع ہوتی یا پھٹ جاتی یا صبح یعنی صادق طلوع ہوتے ہی نماز شروع کر لیتے تھے۔ والناس، اور لوگ، لا یکادو، نہیں تھے، یعرف بعضهم بعضا، کوئی ایک دوسرے کو اس وقت پہچان نہیں رہا ہوتا تھا۔ اس حدیث میں غلط سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر اول وقت اندھیرے میں پڑھتے تھے۔ صبح کی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 60 سے 100 آیات تک تلاوت فرمایا کرتے تھے، اور وہ بھی ترتیل سے ٹھہر ٹھہر کر۔ اس سے یہ بھی اندازہ کر لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا آغاز کس وقت کرتے تھے۔ اس سے صاف معلوم ہوا کہ نماز فجر اول وقت اندھیرے میں پڑھنی چاہیے، مگر صبح صادق کا اچھی طرح نمایاں ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ اس سے پہلے تو نماز کا وقت نہیں ہوتا۔ تو آج کے سبق میں ہم نے عصر کی نماز، فجر کی نماز اور عشاء کی نماز کے بارے میں کچھ ضروری باتیں سمجھی۔ اللہ تعالی ہمیں مزید سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ